السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہماری عربی کلاس خیر و عافیت کے ساتھ چل رہی ہے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے کلاس شروع ہونے سے پہلے شروع کے اندر ہی بتایا تھا کہ ہمارے یہاں ہم پہلے اسم کو پڑھ رہے ہیں کلمے کی، کیونکہ تین قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم کو ہم نے پہلے لے لیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کے بارے میں ہم چار باتیں پڑھیں گے۔ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اس اسم کے چار پہلوؤں کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ اس اسم کا جنس مذکر مؤنث، اور نمبر دو اس اسم کا عدد واحد جمع مثنی، اور نمبر تین اس اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اس کی وسعت، اور چوتھی چیز جو آج آپ کے سامنے آئی ہے وہ ہے اعراب۔ یعنی کہ الحمدللہ اب تک ہم نے اسم کے تین پہلوؤں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ آپ کی ماشاءاللہ صلاحیت ایسی ہو چکی ہے کہ اب اگر میں یہاں بورڈ پر کوئی نام لکھوں، ادھر کہیں کوئی بھی نام لکھ دیتا ہوں، تو آپ اس کو الحمدللہ پہچان لیں گے کہ وہ نام، جب پہلے تو میں ترجمہ کروں گا کوئی بھی لفظ لکھنے کے بعد، ظاہر سی بات ہے جب میں کوئی لفظ لکھوں تو سب سے پہلا آپ کا سوال یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ ہونے کے بعد پھر آپ سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر آپ یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے، اور اگر جمع ہے تو پھر یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے، اور یہ بھی بتا دیں گے کہ جمع سالم مذکر ہے یا جمع سالم مؤنث ہے۔ الحمدللہ یہ ساری کی ساری باتیں ہماری اس کلاس کے اندر آ گئی ہیں، اور پھر الحمدللہ ہم نے معرفہ اور نکرہ کو بھی پہچان لیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 صورتوں میں کوئی بھی اسم معرفہ ہو سکتا ہے، جس میں سے ہم نے 6 پڑھ لی، ایک ہم نے ابھی نہیں پڑھی ہے، وہ انشاءاللہ آگے کلاس کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو ساری بات کا لب لباب اور خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ہماری اس کلاس میں الحمدللہ اب تک اسم کے ہم نے 3 پہلو پڑھ لیے: جنڈر پڑھ لیا، مذکر مؤنث، عدد پڑھ لیا، واحد تثنیہ جمع، اور اس کے بعد ہم نے معرفہ اور نکرہ وسعت بھی پڑھ لیا۔ آج ہم کیونکہ اعراب سے اپنے سبق کا آغاز کرنے لگے ہیں، تو اس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے ضرور رکھ دوں۔ وہ یہ کہ اعراب پڑھنے کے بعد 3 ٹاپک آپ نے پڑھ رکھے ہیں، یہ چوتھا ٹاپک ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی بھی اسم کو آپ جملے میں استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ الحمدللہ اس اعراب کو پڑھنے کا یہ فائدہ آپ کو ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل اس کلاس کے بعد اعراب کا جو ہمارا ٹاپک ختم ہوگا، 2-3 کلاسوں میں، 4 کلاسوں میں، جب بھی یہ ختم ہو، اس کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم جملے بنانا شروع کریں گے، سینٹنسز بنانا ہم شروع کریں گے، اور آپ ماشاءاللہ خود بنائیں گے، آپ کی قابلیت صلاحیت اس لائق ہو چکی ہوگی۔ اعراب کے بارے میں شروع کرنے سے پہلے 2-3 اصول اس کو یاد رکھیں، بلکہ اس کو کاپی کے اندر لکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بہتر ہوگا۔ اعراب ہماری اس کلاس میں اعراب کیا ہے سب سے پہلے اس کو سمجھیں، یہ اصول ہے، اس کو لکھ لیں۔ زبر زیر پیش اعراب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بچپن کے اندر کبھی آپ نے اگر اردو پڑھی ہو، اسکول کے اندر پڑھی ہو، یا ٹیوشن میں کہیں کسی مکتب مدرسے میں کہیں پر بھی پڑھی ہو، تو آپ نے ہو سکتا ہے زبر زیر پیش کو اعراب سمجھ رکھا ہو۔ سب سے پہلے اس غلط فہمی کو نکال دیں کہ ہماری اس کلاس میں، کیونکہ یہ عربی گرامر کلاس ہے، اس کے اندر زبر زیر پیش اعراب نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں زبر زیر پیش اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو حرکت کہتے ہیں۔ عربی میں زبر زیر پیش اعراب نہیں ہوتے، زبر زیر پیش عربی کے اندر حرکات ہوتی ہیں۔ اس کو خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، ہو سکے تو اس کو لکھ لیجئے۔ دوسری بات، ہمارے یہاں کیونکہ اردو کے اندر بھی اعراب ہوتا ہے، کبھی اگر ممتحن ہم سے سوال کر لے کہ بھئی یہ عبارت لکھی ہوئی اس پہ اعراب لگاؤ، تو ہم کیا کرتے ہیں، زبر زیر پیش لگا دیتے ہیں، شد ڈال دیتے ہیں، وقف لکھ دیتے ہیں، ہے نا؟ اس کو ہم نے اعراب سمجھ رکھا ہے۔ علامات لگانے کو یا زبر زیر پیش لگانے کو ہم اعراب تصور کرتے ہیں، جبکہ وہ اعراب نہیں ہے۔ یہ بات خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی زبر زیر پیش یہ اعراب نہیں ہے، اور نمبر 2 اردو کے اندر جو اعراب کا تصور ہے عربی زبان کے اندر وہ اعراب نہیں ہے۔ تیسری چیز جو سمجھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے بلکہ لکھنے کی ہے، وہ یہ کہ اعراب صرف عربی زبان کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اعراب صرف عربی زبان کا خاصہ ہے، اور کسی زبان میں اعراب نہیں ہوتا، فارسی میں، اردو میں اعراب نہیں ہوتا۔ وہاں جو اعراب کہا جاتا ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے، یہ جو چیز ہے یہ کچھ اور ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اسم جو ہے نا وہ اعراب کے اعتبار سے 3 حالتوں میں ہوگا۔ میں آسانی کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حالت کے بجائے فارمز کا لفظ یوز کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں میں سے ماشاءاللہ اچھے خاصے لوگ پڑھے لکھے ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں، تو آپ لوگوں نے فارمز پڑھی ہوں گی۔
تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا جب آپ فارمز پڑھتے تھے تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ فارمز جو ہے نا وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، یہ جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ اعراب کے اعتبار سے اسم کی جو ہے نا یہاں پر 3 حالتیں سمجھ لیں، یعنی کہ 3 فارمز سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 فارمز ہوں گی، لکھی تو میں نے وہ تینوں ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ 3 فارم کس طریقے سے ہوں گی. ایک بات اور اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ 98% اسم، 98% اسم، بلکہ 98.5% اسم ایسے ہوں گے جن کا آخر کسی نہ کسی کنڈیشن میں کسی نہ کسی وجہ سے بدلے گا. بس یہ 2 بات آپ سمجھ لیجئے، یہ 2 باتیں آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ساری کہانی، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. پہلی بات کہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور ان تینوں حالتوں میں 98% اسما وہ ان کا آخری جو لفظ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی کنڈیشن کے اندر تبدیل ہوگا. اس بات کو سمجھ لیں گے اور پچھلے جتنے اصول میں نے لکھوائے ہیں 2-4 اصول، اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں گے، کاپی میں لکھ لیں گے، یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. کیونکہ بہت سارے لوگ عربی پڑھتے ہوئے اردو والے اعراب کو عربی والا اعراب سمجھ لیتے ہیں اور یہی مات کھاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ عربی نہیں سیکھ پاتے. یہ چیز سب سے پہلے سیکھنے کی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک اسم لکھتا ہوں، آپ اس کو پہچانیں کہ وہ جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے اور وسعت کے اعتبار سے کیا ہے. میں لکھتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مسلم. مسلم یہ ایک لفظ ہے نا. اب سب سے پہلے ہم اس کو جنس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. بھائی مسلم یہ مسلمہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ جنڈر کے اعتبار سے مذکر ہوا، مؤنث نہیں ہوا. اسی طریقے سے اگر دیکھیں تو یہ مسلمانی یا مسلمتانی ہے نا، مسلمونا، مسلمینا وہ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع بھی نہیں ہے، یہ واحد ہے. عدد کے اعتبار سے یہ واحد ہے اور جنڈر کے اعتبار سے یہ مذکر ہے. اور اب ہم اس کو دیکھیں کہ یہ معرفہ یا نکرہ. تو مسلم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایز اے ایڈجیکٹو ہے. مسلم عربوں کے اندر اس طریقے کے نام نہیں ہوتے، ہمارے یہاں لوگ نام رکھ لیتے ہیں. تو اگر کسی کا نام ہو تب تو یہ معرفہ ہے، لیکن اگر یہ کسی کا نام نہ ہو، ایڈجیکٹو کے طور پر لکھا ہوا ہو، تو ایسی صورت کے اندر یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی. تو اب تک جو 3 پہلو ہم نے پڑھے کہ مسلم عدد کے اعتبار سے ایک ہے، واحد ہے، اور جنڈر کے اعتبار سے مذکر ہے، اور وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو تینوں باتیں ہمارے سامنے آ گئی. اب یہی مسلم جب اعراب کے اعتبار سے 3 حالتوں میں آئے گا تو ان 3 حالتوں میں یہ کیا بنے گا، کیسے چینج ہوگا، اس کی حالت کس طریقے سے بدلے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اسم کے اعتبار سے جو سب سے پہلی حالت ہے اس کو کہتے ہیں حالت رفع. عربی کے اندر اس کی پروننسیشن ایسی ہی کرتے ہیں، رفع. ویسے آپ اردو کے اندر حالت رفع یہ بھی کہہ سکتے ہیں، رفع رفع دونوں کہہ سکتے ہیں. دوسری فارم ہے، دوسری حالت حالت نصب. آپ اردو کے اندر حالت نصب بھی کہہ سکتے ہیں، عام طور سے لوگ کہتے ہیں. اور تیسری فارم ہے حالت جر. تو اعراب کے اعتبار سے اسم جو ہے ان 3 حالتوں میں آئے گا. تو سب سے پہلی حالت کیا ہوگی اسم کی، سب سے پہلے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. یہ جو اسم ہے نا مسلم، اس کو ایز اٹ از میں یہاں پہ کاپی کرتا ہوں، اور پھر حالت رفع کے اندر آ کر مسلم کس طرح سے نظر آئے گا اس کو آپ پہچانیں. مثال کے طور پر یہ میں نے مسلم لکھا، پورا کا پورا کاپی کر لیا. حالت رفع کے اندر یہ جو مسلم ہے نا یہ ہمیں نظر آئے گا 2 پیش کے ساتھ. حالت رفع کے اندر مسلم کو جب لکھیں گے تو یہ 2 پیش کے ساتھ آئے گا. وہ تینوں باتیں پہلے یاد رکھیں آپ جو میں نے پڑھائی ہیں آپ کو، جنڈر، عدد، وسعت. اس کے بعد ہم اس کو اعراب کے اندر سب سے پہلے حالت رفع میں رکھ کر دیکھ رہے ہیں. حالت رفع کے اندر یہ مسلم جب آئے گا تو اس کے اوپر 2 پیش نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اور جب حالت نصب کے اندر یہ آئے گا تو یہی مسلم، پہلے میں اس کو کاپی کر لوں، یہی مسلم اس طرح سے لکھا جائے گا. اور لکھنے کے بعد پھر حالت نصب کے اندر اس کے اندر ایک تبدیلی آئے گی کہ اس کے اوپر 2 زبر آ جائیں گے، تو یہ ہوگا مسلم من. ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے کہ جب اس کے اوپر 2 زبر آئیں گے تو یہ جو میم ہے نا اس کے ساتھ پھر الف ملا کر کے لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. بغیر الف کے بھی اس کو مسلمن ہی پڑھنا ہے اور الف کے ساتھ بھی اس کو مسلمن ہی پڑھنا ہے. یہ 2 زبر کا خاصہ ہے کہ جب 2 زبر آتے ہیں تو اس کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے. تو یہ جو مسلم ہے حالت رفع کے اندر اس کا جو آخری لفظ ہے اس کے اوپر 2 پیش آ گئے، مسلمن. اور حالت نصب کے اندر اس کا جو آخری لفظ ہے اس کے اوپر 2 زبر آ گئے. اور 2 زبر کی خصوصیت ہے کہ اس کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، لکھا جاتا ہے خالی. اب آپ خود فیصلہ کر لیں گے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، کہ حالت جر کے اندر
اس کا جو آخری ہے اس پر کیا آئے گا؟ جیسے کہ میں نے بتایا، اب آپ کا خود دماغ چل رہا ہوگا، اس کے نیچے آئیں گے دو زیر. تو مسلمن حالت رفع، مسلمن حالت نصب، اور مسلمن حالت جر. تو یہ جو ہے آپ نے آج دیکھ لیا. ابھی میں اس کی اور بھی مثالیں دوں گا، اور بھی آپ کے سامنے اس کو واضح کر کے ایکسپلین کر کے سمجھاؤں گا، کھول کر بتاؤں گا انشاءاللہ. دیکھیے میں نے اپنی دونوں باتیں الحمدللہ ثابت کر دی کہ اسم جو ہے اعراب کے اعتبار سے اس کی 3 فارمز ہوں گی، اور ان 3 فارمز کے اندر اس کا آخر کسی نہ کسی وجہ سے بدلے گا. ابھی آپ صرف اس کا آخر بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کو وجہ پتہ نہیں ہے، اور وجہ پتہ لگانے کی فی الحال ضرورت بھی نہیں ہے، آگے انشاءاللہ وہ سلیبس کے اندر آئے گا. جب آپ فارمز پڑھ رہے تھے تو آپ کو پہلے فارمز یاد کروائی جاتی ہے، اس وقت وجہ نہیں بتائی جاتی. ڈو، ڈڈ، ڈن، گو، وینٹ، گون، ہے نا، یہ بتایا جاتا ہے. اب کون سی فارم کس جملے میں کس جگہ استعمال ہوگی یہ آپ کو بعد میں پڑھایا گیا، پہلے نہیں پڑھایا گیا. اگر پہلے پڑھایا جاتا تو آپ پریشان ہو جاتے، کنفیوز ہو جاتے. اسی طرح سے میں نے آپ کو ابھی صرف فارمز بتا دی کہ 3 فارمز ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، اور آخر ان کا اس طرح سے بدلتا ہے. اب عربی کے اندر جب ہم جملے بنائیں گے نا، تو ان جملوں کے اندر اسم کبھی حالت رفع میں دکھائی دے گا، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. ابھی وجوہات میں نہیں بتا رہا آپ کو، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو حالت رفع میں ہونے کی ایک وجہ ہوگی. کیوں ہوگا؟ جب انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے تب پڑھیں گے. اور جب وہ حالت نصب میں آئے گا، کسی نہ کسی جملے میں آئے گا، تو حالت نصب میں ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. کیوں ہوگی وہ تب پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے حالت جر میں ہوگا، تب بھی اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جب وہ اس حالت میں نظر آئے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ جب اسم کبھی کسی جملے میں یوز ہوگا تو کسی نہ کسی ایک شکل میں یوز ہوگا. ایسا نہیں کہ ساری شکلیں آ رہی ہوں گی، اس کی ساری فارمز آ رہی ہوں گی. کبھی وہ اس فارم میں آئے گا، کبھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. کبھی وہ اس فارم میں آئے گا تو اس فارم میں نہیں آئے گا. اس میں آئے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اور جب اس میں آئے گا تو ان دونوں فارمز میں نہیں آئے گا. اس میں آئے گا تو اس کے آنے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. یہ 2-4 باتیں جو ہیں اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، یاد رکھ لیجئے. اور جو اصول میں نے لکھوائے تھے اس کو ضرور ذہن نشین کر لیجئے. یہ اصول اگر آپ کو یاد ہو گئے تو انشاءاللہ عز و جل اعراب یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. کیونکہ اعراب کے بارے میں یہ چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ عربی زبان کا سب سے اہم ٹاپک ہے. شاید یہ بات میں نے شروع میں بتائی نہیں بتائی، اگر نہیں بتائی تو اب بتا رہا ہوں. اس بات کو ضرور لکھ لیجئے گا کہ اعراب عربی زبان کا سب سے اہم ٹاپک ہے، اس کا آنا بہت ضروری ہے. اس کے حوالے سے انشاءاللہ اور بھی مثالیں، اور بھی باتیں، اور بھی اصول، اور بھی انشاءاللہ عز و جل پریکٹس ہے، وہ سب آپ کے سامنے اپنے وقت پر آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عربی زبان کو سیکھنا سمجھنا آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.